پی ڈی ایم اگر پاکستان کے لوگوں کا نمائندہ اتحاد ہے تو پی ڈی ایم کو فوراً افغان ایشوز پہ ایک اے پی سی بلانا چاہیے. پاکستان اس تمام جنگ میں اگر فریق نہیں تو ریاست پاکستان کو چاہیے فوراً اقوام متحدہ کے ذریعے ایک ریجنل کانفرنس بلائے جہاں پاکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، کرغزستان، تاجکستان، چین ان کو بلا کے ایک ریجنل کانفرنس کے حوالے سے یہ طے کیا جائے کہ افغانستان کے اندر تمام دنیا کے معاملات کو عدم مطالعہ کرنے کے بجائے نالی سازی کرتے، یعنی جن کا کام قانون سازی تھا وہ نالی سازی کرتے ہیں. اس لیے حالات اور اپنے سرزمین کے اندرونی حالات پہ نظر رکھے اور مسلسل اس پہ ڈسکشن رکھے. یہ نہ ہو کہ کوئی آ کے ان کو لیکچر دے کے چلا جائے. ڈسکشن ہو، اس کے بنیاد پہ ہم اس تمام بحران سے نکل سکتے ہیں. کسی سازش کا شکار نہیں ہو سکتے مگر اس کو پورے صوبے میں پھیلایا جائے اور ہم اس بحران سے نکلیں. میں آخر میں آپ سب کا مشکور ہوں، خصوصاً بلوچ یکجہتی کمیٹی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے پروگرام، اتنے اہم پروگرام کا انعقاد کیا. رہیں گے دنیا میں تو یہ بالشوک انقلاب تاج برطانیہ میں ہاتھ ڈالیں گے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم آہستہ آہستہ ان کالونیز کو چھوڑ کے اپنے بکنگم پیلس، ہاؤس آف لارڈز، ہاؤس آف کامنز کو طاقتور کریں تاکہ پھر ان قوتوں کو جو بالشوک انقلاب کے داعی تھے ان کو شکست دے کے پھر دنیا میں پھیل جائے. اور جب وہ ہندوستان چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ ہندوستان میں اگر بالشوک انقلاب یا کمیونسٹ انقلاب یا سوویت یونین کا جو نظام تھا جب داخل ہوگا تو ایک بہت بڑا معیشت ان کے ہاتھ میں آئے گا اور پوری دنیا پہ وہ قابض ہو سکیں گے. تو تجویز یہ ہوا کہ ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کو تشکیل یا کریٹ کیا جائے اور اس فرنٹ لائن اسٹیٹ سے کام یہ لیا جائے کہ آمو دریا اور افغانستان تک اگر یہ بالشوک انقلاب آئے اس کو روکا جائے، اس فرنٹ لائن اسٹیٹ سے، اور گرم پانی تک پہنچنے نہیں دیا جائے. تو اس بنیاد پہ ایک مصنوعی ہندو مسلم سینٹیمنٹ کریٹ کیا گیا. جیسے طاہر صاحب نے کہا کہ یہاں بلوچ قومی جدوجہد سے توجہ ہٹانے کے لیے فرقہ واریت کو ایجاد کیا، مصنوعی فرقہ واریت کو ایجاد کیا، یا یہاں ٹارگٹ کلنگ کو ایجاد کیا اور آج تک کوئی پکڑا بھی نہیں گیا. ذمہ داری ریاست کا ہے، دنیا کا 5واں طاقتور فوج اور انٹیلیجنس ہے، ان کو پکڑنا چاہیے تو کوئی بھی نہیں پکڑا گیا. اسی طریقے سے کوشش یہ ہوا کہ یہاں ایک مذہب کے نام پہ سینٹیمنٹ کریٹ ہو، خانہ جنگی ہو، اور جس میں وہ کامیاب ہوئے جہالت کی وجہ سے یا جو بھی وجہ تھا، اور ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کریٹ ہوا. اور اس فرنٹ لائن اسٹیٹ کو مسلسل محمد علی جناح سے لے کر کچھ عرصے ایک چھوٹی سی 6 سال تک جمہوری حکومت آئی اور اس کے ساتھ مسلسل کٹ پتلی حکومتیں، سلیکٹڈ حکومت، جعلی حکومتیں، ان سے انہوں نے ریپلیس کیا. مگر اکثر وقت پاکستانی جرنیلوں نے ایوب خان کی شکل میں یا پھر اسی طریقے سے سیولین ڈکٹیٹر کے ذریعے یحییٰ خان اور ضیاء الحق ان کے ذریعے اس ملک کو چلائے، کیونکہ فرنٹ لائن اسٹیٹ کا ضرورت تھا اور اس لیے ایجاد کیا گیا، جس کو بعد میں برطانوی سرکار نے سبلیکٹ کیا امریکہ کے، اور امریکہ اپنا طاقت اور برطانیہ کے ذہن سے اس فرنٹ لائن اسٹیٹ کو استعمال کیا جا رہا تھا. پھر بعد میں جو ضرورتیں پڑیں اس ملک میں ضرورت کے مطابق حالات ایجاد کیے گئے اور مارشاء اللہ کا جواز پیدا کیا گیا. اور مارشاء اللہ نے کبھی بھی اس ملک کے اندرونی حالات کو ٹھیک نہیں کیا، بلکہ اپنے بین الاقوامی
سامراجی آقاؤں کے مفادات کے تحفظ کرتے رہے اور ہم مسلسل بحرانوں میں اور جنگوں میں فسادات میں رہے. اگر آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق کا جو اسلامی مارشاء اللہ تھا کبھی اسلامی آیا نہیں, افغانستان میں ایک جنگ چھڑا گیا. جنرل مشرف نے کہا کہ ایک جہاز اغوا ہوا ہے اور اس اغوا شدہ جہاز کے نتیجے میں نواز شریف جیل میں, اور اسی نواز شریف کو پھر چھوڑ کے 10 سال وہ بیٹھے رہے. یہ فرنٹ لائن اسٹیٹ اپنے آقا کے جو مفادات ہیں, ان کے پالیسیز ہیں, ان کے پروگرام ہیں, ان کو مسلسل فیز وائز آگے لے جاتے رہے. اور اس فیز میں کبھی طالبان آئے, کبھی مجاہدین آئے, کبھی وار لارڈز کو انہوں نے رکھا. اسی طریقے سے ان فیز کے تحت جو ہی وار لارڈز کا دور آیا تو انہوں نے کچھ عرصے تھوڑا سا چھوڑا کہ وہ آپس میں لڑتے رہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ یہاں ایک چھوٹی موٹی جمہوری حکومت, وہ بھی جمہوری حکومت ڈیل کے نتیجے میں آیا. سیاسی کارکنوں نے, چھوٹے جو لیڈرشپ تھے, انہوں نے اپنے مرکزی لیڈروں کو یہ مشورہ دیا کہ لچک پیدا کرنا چاہیے اور ہم تھوڑا سا وقت گزارے, ہمارے سیاسی کارکن تھک گئے, ان کا ٹرانسفارمر نہیں لگ رہا ہے, نل کا, ان پیٹی انٹرسٹ پہ ان کو پھنسا کے پھر چھوٹے موٹے حکومتیں بنتی رہیں. پھر ہوا یہ کہ جنرل ضیاء الحق نے خود آئین, ایک جعلی آئینی ترمیم کے ذریعے آپ کے ڈیموکریٹک آئین جو سن 73 میں بنا, یقیناً کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا, اعتراض ہونا چاہیے, مگر آئین ایک متفق آئین تھا اور بنا. اس میں 77 کے بعد مسلسل ایک غیر جمہوری حکومت جو مارشاء اللہ کے ذریعے آیا اور ایک مجلس شورا کو جعلی طریقے سے تشکیل دی, انہوں نے اس آئین میں مختلف ترامیم کیے, حتیٰ کہ جنرل ضیاء الحق ملعون کا نام بھی اس آئین میں ڈالا گیا تاکہ وہ دبدبہ, وہ روب مارشاء اللہ کا, اسٹیبلشمنٹ کا آئین کے اندر بھی رہے. مگر مخصوصاً اس آئین میں ایک امینڈمنٹ کی گئی, یا ایک آرٹیکل شامل کیا گیا جس کو ہم 58(2)B کہتے ہیں. 58(2)B سب سے آسان طریقہ تھا, آئینی مارشاء اللہ تھا, اور صدر کے ذریعے جمہوری حکومت کو ختم کر کے مسلسل انسٹیبلٹی رکھے, جو 18ویں ترمیم کے بعد ختم ہوا. اب مارشاء اللہ کا جو راستہ تھا, 58(2)B کا جو راستہ تھا, اس کو بند کیا. اب عالمی سامراج نے سوچا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم اگر دنیا میں مارشاء اللہ لگائیں گے تو آج ڈیموکریٹک دنیا ہے جو ایک ڈرامہ چلتا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, پولیٹیکل پارٹی ایجاد کی, اور اس پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے آج کا حکومت کو لائے. اور اس بات کا میں خود گواہ ہوں کہ آج کی حکومت میں بہت بڑا ہاتھ عالمی سامراج کا تھا, جو ڈائریکٹ مارشاء اللہ نہیں لگا سکتا تھا کیونکہ شور مچتا, اور لوگ کہتے کہ آئینی حکومت کو ختم کی گئی کیونکہ 58(2)B نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا, ایک پارٹی ایجاد کی, اور پارٹی ایجاد کرنے والا جرنیل آج قطر میں نوکری کر رہا ہے, اور دوسرا جرنیل وہ سعودی عرب میں گملوں میں پانی لگا رہا ہے, کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں سے ایک جگہ پہ بٹھانا تھا. ایک چیز کو میں پرسنلی جانتا ہوں, ڈاکٹر صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں, اور میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کو لانے میں لارڈ نذیر کا ہاتھ ہے. اس نے مجھے کہا کہ کیونکہ ہم اپنا جب ایک پروگرام تھا جس کو ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کہہ رہے ہیں, میں اس کے نتیجے میں بلوچستان کی نمائندگی کرنے گیا تھا, تو ہم ملے. اس نے کہا کہ کل اگر میں کنٹینر پہ نظر آیا تو عمران خان کا حکومت سمجھ لے آ رہا ہے. یہ برٹش گورنمنٹ کا نمائندہ تھا. اس کا کیا کام ہے ہماری سیاسی عمل میں, یہ کیونکہ یہ بین الاقوامی اداروں کا ایجنڈا پہ پھر سے کام کرنا تھا. ایک ایسا حکومت لانا تھا جو عوام کو جواب دینی ہے, اپنے اسٹیبلشمنٹ کے آقا اور سامراجی آقاؤں کو. ایک یہ بات. دوسرا بات کہ کینیڈا کا مولوی طاہر القادری کینیڈا سے آ کے یہاں دھرنا دے, تو اس کے بعد نظر نہیں آیا کیونکہ اس ایجنٹ کا ایجنڈا ختم ہوا. ان کے ساتھ ایک مینچسٹر کا شخص تھا, اس کا نام علامہ مسعود نیازی تھا. علامہ مسعود نیازی کا بہت خواہش تھا کہ وہ اس سیاسی عمل میں ہو, اور میں نے اس کو خود کنٹینر سے اتر کے دیکھا کہ جب وہ مذاکرات کرنے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گئے. یعنی بین الاقوامی
تمام اداروں نے جمہوری نظام کو ختم کی اور عمران خان کو لا کے بٹھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے میں ایک اور فیز آگے جا رہا ہے اور اس فیز کے تحت خطے میں نئے حالات کریٹ ہوں گے جس کو آج ہم فیس کر رہے ہیں. اور اپنے سرزمین کا محافظت کے لیے اٹھاتا تھا، مگر اس کے نتیجے میں کیونکہ سامراج اور سامراجی بنائے ہوئے حکومتیں یہاں انہوں نے پراکسیز ایجاد کی، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی رنگ نسل کے نام پہ، اور بڑا پراکسی ایجاد کیا کہ جو ہمارے قبائلی سیٹ اپ تھا، جو ہمارے انٹلیکچوئل صاحب کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں، اس کو ٹھیک ارتقا نہیں کرنا تھا، سازش کو نہیں کرنا تھا. سازش کے تحت اس ریاست نے نام نہاد قبائلی تنازعات کریٹ کیے، اور جو اسلحہ افغانستان کے جہاد کے لیے استعمال ہوا یا سو کال جہاد کے لیے استعمال ہوا، وہ آج ہم اپنے سرزمین پہ اپنے دفاع کے لیے اٹھا کے گھومتے ہیں. کیونکہ یہ اسٹیٹ نے اس لیے یہ سب کچھ ایجاد کی کہ ہم اپنے اصل مسائل کو فوکس نہیں کر سکے. جس سرزمین پہ ہم اپنا اسلحہ اٹھا کے اس کا دفاع کرتے تھے، آج اپنے سرزمین میں عدم تحفظ کے شکار ہیں، اور وہ اسلحہ جو وہاں سے آیا وہ ہمارے کندھے پہ، اور ہم اپنے آپ کو بچانے میں خطرے میں ہم یہ پراکسیز ایجاد کی. اور ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ ان پراکسیز کو ہم کس طریقے سے ختم کریں. یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ یہاں ہر تنازع میں یہاں ریاست فریق تھا تاکہ آپ کا توجہ اصل مسائل سے ہٹا سکے. یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب ہمارے دانشور صاحب، یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اقلیت میں کریٹ ہوں گے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مینٹیلٹی اپنا کس طریقے سے اس تمام مسائل پہ استعمال کیا یا اس پہ ہم طے ہوئے. مثلا قازقستان ویسٹرن یورپ جتنا اس کا زمین ہے، اور اس کا آبادی 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے، مگر وہ اپنے زمین کے مالک، ان کو کوئی یہ خطرہ نہیں ہے کہ ان کا آبادی کم ہوگا. وہاں اسٹالن نے کوئی 1 لاکھ جرمن لا کے بٹھایا، اب ان کا کوئی 5 لاکھ کے لگ بھگ شاید آبادی ہوگا. وہاں اسی دور میں لا کے رشین فیڈریشن سے گوروں کو لا کے بسایا گیا. اسی طریقے سے وہاں کے لوگوں کو لا کے چچنیا سے لوگوں کو بسایا گیا تاکہ آبادی کو مکس کیا کرے. یہی ہمارا آج فیڈرل گورنمنٹ جس کو کنٹرول اس ملک کا اسٹیبلشمنٹ کرتا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے. ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان تمام حالات میں جہاں ڈرگز کے بہت بڑے کارٹیل ہیں اور اس صوبے کو ڈرگز کی طرف لے جا رہے ہیں، جہاں چرس ہے، افیم ہے، اسی طریقے سے اور بھی نئے نشے جن کا نام نہیں آتا ہے، یہ ہماری سوسائٹی کو کیسے کرنا. میں نے کیوں کہا کہ ہمارے معصوم بیٹیاں، خدا کا قسم میں دیکھ رہا ہوں ان کو کتنے معصوم ہیں، اور اپنے سماج کو بچانے کے لیے یہ بچیاں آج یہاں جمع اور اسٹرگل کر رہے ہیں. اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اب ہوا یہ کہ ڈرگز کے بہت بڑے ہیں، یہ حبیب نالہ ہے، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے 1 کلومیٹر، اسمبلی سے جہاں پالیسیز بنتے ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ جنرل ضیاء کے بعد ہمارے پارلیمنٹ جو نامیات بنتے رہے، وہاں اسٹیبلشمنٹ، انٹیلیجنس ایجنسیاں ان لوگوں کو بٹھاتے جو قانون سازی کرنے کے بجائے نالی سازی کرتے، یعنی جن کا کام قانون سازی تھا وہ نالی سازی کرتے ہیں. اس لیے یہ سب کچھ ہوا. یہ ہم اس بڑے جنگ کے نتیجے میں ہم یہ تمام حالت بھگت رہے. سن 70 میں جب الیکشن ہوا، آپ اگر دیکھیں سن 70 کا آپ کا لیڈرشپ، بھلے کسی کو ان لیڈروں کے ساتھ کوئی ذاتی ناراضگی ہے یا کوئی ذاتی ان کو تکلیف ہے، مگر سن 70 کا لیڈرشپ کوئی کیمبرج سے پڑھ کے آیا ہے، کوئی ایچسن کالج سے پڑھ کے آیا ہے، کوئی علی گڑھ سے پڑھ کے آیا ہے، کوئی گورنمنٹ کالج پشاور سے پڑھ کے آیا ہے. یہ آپ کا لیڈرشپ تھا. جب کہ لوگوں کا کہا جاتا تھا یہ قبائلی لوگ ان کو سمجھ نہیں آتا ووٹ کیسے دے. مگر آج یہ سب سے بڑا المیہ اس جنگ کا ہم بھگت رہے. کیوں بھگت رہے؟ کیونکہ سیاسی کارکن کو الجھا کے نالی، ٹرانسفارمر، نلکا، فٹ پاتھ
تھڑا آپس کے معاملات میں بٹھا دیا اور سیاسی کارکن ان میں الجھ گیا. پولیٹیکل پارٹیز کو بائی ڈیزائن سہولت کاروں کا آماجگاہ بنا دیا. تمام ایجنسیز کے سہولت کار پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ میں دیکھتا ہوں کہ جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اداروں میں کوئی فعال ڈسکشن ہوتا بھی نہیں. ان کے اداروں میں کبھی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے ایک کیفے میں، پارٹی کے دفتر میں، اپنے اداروں میں، اپنے ایک محفل میں بیٹھ کے یہ ڈسکشن نہیں کرتے کہ ہمارا بدحالی کس وجہ سے ہے. اس لیے کہ ہم نے سہولت کاروں کو جگہ دیا ہے. ہمارے پولیٹیکل ورکر اب عقیدت مند بن گئے ہیں، جیسے کلندر کے عقیدت مند ہیں، جیسے مزاروں کے ہیں. ہمارے یہ ہوا ہے، وہ کبھی بھی ڈسکشن نہیں کرتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے جو افغان وار کے بعد اس خطے کے سیاسی پارٹیوں پہ ہمارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے کی. اور پھر ہم نے بھی بڑے سہولت کار پیدا کیے. یہ سب سے بڑا بات ہے. بات یہ نہیں ہے کہ ہم اقلیت میں ہوں گے. کیا دبئی میں وہاں کے عرب سپیکنگ لوگ اقلیت میں نہیں ہیں؟ وہاں انڈین بہت زیادہ ہے، وہاں پاکستانیوں کو بہت بڑا تعداد ہے، وہاں افغانی ہیں، سوریا کے لوگ ہیں، فلسطین کے لوگ ہیں، ایرانین لوگ ہیں، عراق کے بہت بڑے مہاجر ہیں اور گورے بھی اس کو چلاتے ہیں. مگر مینٹلٹی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ریاست کے حکومت کو ہم خود چلائیں گے. ہم اس لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ ہم گھر سے نکلیں تو ہم کو گھر کے دروازے پہ نوکری ملے. ہم اس لیے علم اور تعلیم حاصل، ڈگری حاصل نہیں کرتے کہ اپنے سرزمین پہ ہم جب جائیں گے ہم ملازمت نہیں کریں گے، ہم سرو کریں گے اپنے لوگوں کا. تو پھر ہم کو کوئی اقلیت میں بدل نہیں سکتا ہے، کیونکہ حاکم ہم ہوں گے، بھلے کارندے جس کو جہاں سے بھی ہم لائیں. یہ کوئی خطرہ نہیں ہے. مینٹلٹی کو ہم نے ٹھیک کرنا ہوگا. آج یہاں اکثر اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے مینٹلٹی کو یہ کرنا ہوگا کہ ہم جب پڑھیں گے، ہمارے والدین پڑھیں گے، ہمارے ذمہ داری اجتماعی قومی ہوگا. ہم ملازمت نہیں کریں گے، ہم سرو کریں گے اپنے سرزمین کو. تو سرو کرنے کے بنیاد پہ ہم بہت آگے جا سکیں گے، ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اب بات یہ ہے کہ یہاں اسلحہ کا بھرمار پولیٹیکل پارٹیز کو اگر ہم دیکھیں، یا مجھے پتہ نہیں کون سا پولیٹیکل پارٹی جو ہے کہ ساتھی بیٹھے ہیں، ناراضگی معاف. کیا یہ ڈسٹرکوں کے چھوٹے چھوٹے ٹولے پولیٹیکل پارٹی کہہ سکتے ہیں؟ ان کو قومی جماعتیں آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اور ہر ڈسٹرکٹ میں ٹولہ بیٹھ کے ٹھیکیداری کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ سیاسی کارکن، طالب علم، وہ بی ایس او جو اپنا پیر زمین میں مارتا تھا، اس سے 30-40 سال پہلے پورا ریاست کانپنا شروع ہوتا تھا. وہ پی ایس ایف، پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جب وہ آواز لگاتے تھے تو ریاست کے کمزور حکمران کے ایوانوں میں کام آتا تھا. آج کیا ہوا؟ کیوں پولیٹیکل پارٹیز تقسیم ہیں؟ کیوں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سہولت کاروں نے جگہ لی ہے؟ کیونکہ ہم نے سیاسی کارکنوں کے لیے راستہ بند کر دیا ہے. اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے، افغان وار کے بعد آج تک ہمارے سروں پہ آیا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ افغانستان میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، یہ پاکستان کے چاپلوس چینلوں پہ چاپلوس مبصرین کو، تجزیہ نگاروں کو، وہ کہتے ہیں افغانستان میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے. افغانستان میں تو 40 سال سے خانہ جنگی ہے. افغان کا قتل کر رہا ہے. آج بھی افغانوں کا قتل ہو رہا ہے. ایک افغان سرزمین کے نام پہ جنگ لڑتا ہے، دوسرا افغان کو اسلام کے نام پہ جنگ لڑائے جاتے ہیں. اس سے بڑا تو خانہ جنگی نہیں ہو سکتا، جس کے اثرات ہمارے سرزمین پہ آئے ہیں، مزید بھی آئیں گے. اب آپ دیکھیں کہ جب نیٹو فورسز یا امریکن فورسز بگرام ایئر بیس کو خالی کر رہے تھے، جتنے کارآمد چیزیں تھے ان کو توڑ تاڑ کے چھوڑ دیا، اور افغان فورسز کو پتہ بھی نہیں تھا، تو راتوں رات باقی لوگ آ کے باقی جو کارآمد چیزیں تھے ان کو لوٹ کے لے گئے. کیا یہ اسلحہ کا جو ہے سپل اوور ہمارے بارڈروں کے اندر نہیں آئے گا؟ جیسے پہلے آئے تب بھی آئے گا. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. کیا ان بارڈروں کے اس طرف یا اس طرف، دونوں طرف کرمنلز کا آنا جانا نہیں ہوگا؟ کیونکہ بارڈر تو صرف جنگلہ ہے، جنگلہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، مگر گیٹ بھی لگے ہوئے ادھر. شاید رات کو ہمارے بھائی لوگ ان گیٹوں کو بھی کھولتے ہوں گے، کسی کو اندر لانے کے لیے، کسی کے لیے. اب ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ان سازشوں سے
آگاہ ہوں. جن سازشوں نے ہمیں خانہ جنگی میں ڈالا ہے، کیا بلوچستان میں، فاٹا میں، خیبر پختونخوا میں خانہ جنگی نہیں ہوا ہے؟ نادانی میں، سازش کے ذریعے، عجیب غریب معاملات کے ذریعے سب کچھ ہوا ہے. یہ پولیٹیکل ورکر کا کام ہے کہ جب وہ اپنے ایک سرکل میں بیٹھتا ہے، جب اپنے کسی کیفے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، افغانستان، اس کے بعد والے، اس سے پہلے، اور سامراج کے عزائم اور ہمارا فرنٹ لائن اسٹیٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے پلان کو دیکھیں تو آپس میں ڈسکس کریں. کچھ نہ کچھ ہم اس سے بچ سکیں گے کہ اس قسم کے خانہ جنگی، اس قسم کے پراکسیز. اب مثلاً بے ادبی معاف، یہاں ہمارے بھائی وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ ہمارے چھوٹے سے وکیل بھی بیٹھے یہاں بھی ہیں. اب جنرل مشرف کے خلاف جب جمہوری قوتیں یکجا ہوئے تو انہوں نے مختار مائی کا پراکسی ایجاد کیا. بہت افسوس ہے، تعلیم یافتہ طبقے نے کہا کہ اوہ اس کے ساتھ ظلم ہوا. بھائی جو ظلم ہوا بے وکیل کر لے، باقی تو جدوجہد پارلیمنٹ کے بالادستی، باقی جدوجہد جمہوریت اور ووٹ کے پرچی کے تقدس ہوا. پھر ایک پراکسی انہوں نے اور ایجاد کیا چودھری افتخار کی شکل میں. ہمارے تمام تعلیم یافتہ طبقہ چودھری صاحب کو بحال کرنے میں ہوا. چودھری صاحب تو بحال ہوا، عدالت بحال نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پراکسیز ایجاد ہوتے رہیں گے، اور یہ سیاسی کارکنوں کا ذمہ داری ہے کہ اپنے سرزمین کو ان پراکسیز سے بچایا جائے. یہاں ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا، یہاں پچھلے دنوں مشورے دوں گا. پہلا مشورہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم اگر پاکستان کے لوگوں کا نمائندہ اتحاد ہے تو پی ڈی ایم کو فوراً افغان ایشوز پہ ایک اے پی سی بلانا چاہیے. ایک اے پی سی خیبر پختونخوا میں، دوسرا اے پی سی کو کوئٹہ میں، اور کوئٹہ کا جو اے پی سی ہوگا ہم اس کے سب پذیرائی کریں گے، ان کے خدمت کریں گے، مگر وہ بلائیں اور اپنے افغان پالیسی کا اعلان کریں کہ وہ پاکستان، خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو کس طریقے سے اس تمام جنگ سے، اس حالت سے بچائیں گے. دوسرا میرا مشورہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے، اگر پاکستان اس تمام جنگ میں، اس تمام نئے حالت میں، یعنی وہ فریق نہیں، میں پھر سے دہراتا ہوں کہ پاکستان اس تمام جنگ میں اگر فریق نہیں تو ریاست پاکستان کو چاہیے فوراً اقوام متحدہ کے ذریعے ایک ریجنل کانفرنس بلائے، جہاں پاکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، کرغزستان، تاجکستان، چین، ان کو بلا کے ایک ریجنل کانفرنس کے حوالے سے یہ طے کیا جائے کہ افغانستان کے اندر تمام دنیا کے معاملات کو عدم مداخلت کی طرف لے جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندرونی امن بھی آ جائے گا، اور افغانستان کے جو بدترین حالات کا سپل اوور ہمارے ملک کی طرف آئے گا، خصوصاً ہمارے سرزمین میں، اس سے بھی ہم بچیں گے. اگر پاکستان غیر جانبدار ہے اور اس نیو ورلڈ آرڈر کا فریق نہیں ہے تو اقوام متحدہ کے ذریعے ایک ایسے انعقاد کرے علاقائی کانفرنس کا جہاں یہ تمام ممالک ہوں اور وہ تمام فریقین پہ وہاں دباؤ ڈالے اور وہاں امن قائم ہو. حالات اور اپنے سرزمین کے اندرونی حالات پہ نظر رکھے اور مسلسل اس پہ ڈسکشن رکھے. یہ نہ ہو کہ کوئی آ کے ان کو لیکچر دے کے چلا جائے. ڈسکشن ہو، اس کے بنیاد پہ ہم اس تمام بحران سے نکل سکتے ہیں. کسی سازش کا شکار نہیں ہو سکتے، مگر اس کو پورے صوبے میں پھیلایا جائے اور ہم اس بحران سے نکلیں. میں آخر میں آپ سب کا مشکور ہوں، خصوصاً بلوچ یکجہتی کمیٹی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے پروگرام، اتنے اہم پروگرام کا انعقاد کیا.